دیکھیں، پہلے سے میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا شوز میں کہ نیگوسیشنز نہیں ہو رہی، نہ کوئی پلان ہے نیگوسیشنز کا. اور بالکل پاکستان نے بہت اچھا کردار نبھایا اور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ملکوں کو کہ جنگ بند ہو کسی طریقے سے. لیکن ایران انفارچونیٹلی جو ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے. اور جو اب ڈیمانڈز دی ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے وقت پہ جنگ ختم کریں گے اور اپنی کنڈیشنز پہ جنگ ختم کریں گے اگر کریں گے تو. دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیکن ایکسپلین اس کو نہیں کیا جا رہا، اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ ایران ڈیمانڈز کمپریہنسو اینڈ ٹو دا وار اکراس آل فرنٹس انکلوڈنگ اگینسٹ آل ریزسٹنس گروپس. تو نہ صرف ایران کے ساتھ جنگ ختم کی جائے بلکہ حماس، حزب اللہ، ہوتی، حشد الشعبی، جو بھی پی ایم یو کے امبریلا کے انڈر فورسز آتی ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ختم کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو 4-5 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں موجود. تو یہ ایران اس وقت ڈو اور ڈائی سچویشن میں ہے، ریگارڈلیس آف آل دا کاسٹ. جتنی بھی کاسٹ ان کے اوپر آ رہی ہے اس کا کوئی میٹر نہیں ہے. سب سے بڑی کاسٹ یہ ہے کہ ابھی اگر ایران سیز فائر کر لیتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ امریکہ 3-4 مہینے بعد دوبارہ حملہ نہیں کرے گا. اور یہ سب کو پتا ہے منصور صاحب کہ 2 دفعہ یہ نیگوشیشن کے بہانے سے حملہ کر چکے ہیں، اور اس دفعہ جو پیرا ٹروپرز اور مرینز کی ڈپلومنٹ جو کی جا رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے حملے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے اور نیگوشیشن جو ہے وہ صرف بہانہ ہے. خالد المینہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی. ایران نے انیشلی جو ہے جو ایک 15 جو شرائط آئی تھیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی تھیں، اسے تو فی الحال خبر یہی آ رہی ہے، رپورٹ یہی آ رہی ہے کہ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا عام طور پہ انیشلی جب ایک ٹیبل کے اوپر ایک رکھی جاتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو ظاہری بات ہے فرسٹ تو ریجیکشن ہی ہوتی ہے، اس کے بعد نیگوشیشن سٹارٹ ہوتی ہیں. کین وی سے کہ نیگوشیشنز ول ناٹ گو آن، یا آپ کے خیال میں the room is still there؟ یہ جو آپ نے کہا 15 پوائنٹ نیگوسیشن، میں اس پر پڑھا بھی ہوں. آئی تھنک دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف نیگوسیشن. آئی ایگری کہ جو حملہ ہوا، جو رمضان میں حملہ ہوا، اٹ مائٹ ایون گو ٹو حج. یعنی یہاں لوگ پریشان ہیں کہ یہ کنٹینیویشن آف دا وار unnecessarily is not good for the region. جیسے لوگ نے افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، سیریا میں بم پھینک کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو پین اور سفرنگ یہ ہمارے ریجنز میں ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیر شوڈ بی نیگوسیشن ٹو اسٹاپ دا وار. اینڈ آئی تھنک ایران فرام اٹس سائڈ آلسو شوڈ شو سم فلیکسیبلٹی، کیونکہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، ٹرمپ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں بھی امریکہ میں اینٹی وار پروٹیسٹ، اینٹی وار کے جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی میں، پالیٹکس میں، اکنامکس میں، اس کو آپ اپنا ایک کوئی گڈ ول بتائیں. سو اٹ ول ہیلپ پٹ مور پریشر آن ٹرمپ، کیونکہ ٹرمپ آج کل انکنٹرولڈ، انچیکڈ ہے. سو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ دے شوڈ ہیو. ٹرمپ نے ایک بات کہا، آئی واز اسمائلنگ، کہ میں سالوں سے کہ واٹ ایران نیڈس از اے گڈ پبلک ریلیشن پروگرام. یعنی جو آپ جب بات کرتے ہیں تو اٹ شوڈ بی فلیکسیبلٹی، اور اس میں اس قسم کے ہو کہ گیو اینڈ ٹیک ہو. ٹھیک ہے، وی ایگری جو ہو رہا ہے پورے ریجن پر، یہ کولیٹرل ڈیمیج جو کوشش کر رہے ہیں کہ سب سٹیٹس ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے، اسرائیلی ایکسپینشن، attacks on Gaza, attacks here and there. I think these have to stop. Yes, but right now I think Iran اپنے فیسلٹیز، انفراسٹرکچر، ہر چیز کو بچانے کے لیے I think they should show some kind of confidence in negotiations. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے سینئر تجزیہ کار ہیں فیض رحمان صاحب، وہ بھی اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اس وقت کیا اس وقت سوچ و بچار جاری ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. فیض صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فیض صاحب، ایران کی جانب سے تو ریجیکشن آ رہی ہے 15 شرائط جو امریکہ کی جانب سے پاس آن کی گئی تھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ the talks are over، یا ابھی بھی اس کے اندر کوئی لچک موجود ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ بارگننگ ہو سکے ان نیگوسیشنز کے اندر؟ دیکھیے منصور، اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے میڈیشن شروع کی اور جنہوں نے رضامندی ظاہر کی، تو وہ تو اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. میرا مطلب پاکستان اور امریکہ کی طرف ہے کہ پاکستان نے ابھی اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا، وہ ابھی بھی ظاہر کوششیں جاری ہیں. ادھر سے امریکہ نے مسلسل، بلکہ یہ تو یہاں ٹرمپ جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایرانینز ہم سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. انہوں نے یہ بات کہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان دو ایٹ لیسٹ جو اس وقت ایک میڈیٹر یعنی پاکستان جو ظاہر جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس وقت پورے پروسیس میں، اور خود امریکہ، اگر دونوں اس بات کو ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اٹس اوور، اٹس ڈن،
اٹس فنشڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیدیں تو ضرور قائم ہیں. لیکن دیکھیے اس میں جو ایران نے جو آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ کیا ہے وہ 15 شرائط نہیں ہیں, وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے. یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے 15 ڈیمانڈز کی ہیں یا 15 ایسے نکات پیش کیے ہیں جس سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر وہ پورا عمل کرے. وہ ایک 15 نکاتی منصوبہ ہے جس میں 3 اب تک تو پبلک ہوئے ہیں غالباً, باقی میری نظر سے نہیں گزرے ڈسپائٹ واشنگٹن پوسٹ کی بھی آج خبر ہے, کل نیو یارک ٹائمز کی بھی تھی, بلکہ ہمارے ایک مبصر ہیں مشہور ان کا بھی اس میں آج کوٹ شامل ہے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ایک اس منصوبے کو پوری طور پر منظور نہیں کیا ایران نے, اور نہ ہی ابھی یہ طے ہوا ہے, جو آج کی جو خبر ہے وہ یہ کہ واقعتاً ایک وینیو یعنی ایک مقام بھی طے پا چکا ہے. تو وہ بھی اٹس آلسو این اوپن کویسچن. لیکن فیض صاحب اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے جو ایک 5 دن کی ڈیڈ لائن ہے, ہم آہستہ آہستہ وی آر انچنگ ٹوورڈز دیٹ, وہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز آبویسلی یہاں پہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 5 دن کے بعد جو ہے دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہو جائے گا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ونڈو دی ہوئی ہے, ایران ڈزنٹ گریب اٹ, تو چیزیں دوبارہ اسکیلیٹ ہو جائیں گی. منصور دیکھیں اگین 2 باتیں. ایک بات ہے جو 5 دن کی ونڈو ہے, جنگ تو اس وقت جاری ہے, یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی سیز فائر ہوا ہے. دونوں طرف سے تینوں طرف سے حملے جاری ہیں. ایران بھی حملے کر رہا ہے, کل بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے ٹیل اویو میں اور دوسرے علاقوں میں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بھی مسلسل ابھی ہٹس کر رہے ہیں وہاں پر. تو جنگ تو نہیں رکی, اس کی شدت میں تھوڑی بہت کمی ضرور آئی ہے لیکن ابھی رکی نہیں ہے. اچھا یہ جو 5 دن کی جو ڈیمانڈ ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہاں کے جو حالات ہیں منصور, اس کی وجہ سے شاید ضرور کوئی نہ کوئی ایک بریک تھرو ہوگا, کیونکہ اب امریکن اکانومی, امریکن پالیٹکس خصوصاً, اور یہاں پر جو ایک قسم کا جو طوفان مچا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے لیے اور ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا پبلک ریلیشننگ اور پولیٹیکل نائٹ میئر ہے, اور یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. ایران تو شاید یہ سب کچھ اپنا نقصان برداشت کر کے تھوڑا بہت آگے بڑھتا رہے, بہت بڑا ملک ہے, لیکن امریکہ کی ورلڈ اکانومی اور امریکہ پر جو پریشر ہے اس کے اپنے الائز کا, جس میں ظاہر ہے کہ گلف اسٹیٹس ہیں, جاپان ہے اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ 5 دن کے اس جو گیپ کے بعد بھی چیزیں شاید کچھ بہتری کی طرف جائیں گی. میں نہیں سمجھتا کہ اٹس اے ڈیڈ اینڈ ایز آف رائٹ ناؤ. یو ہیو اے ویری آپٹمسٹک اپروچ فیض صاحب. آئی ہوپ آپ کے منہ میں گھی شکر کے جنگ جو ہے وہ اسی طرح ہی بند ہو. لیکن جان, جو جس قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں, میں اگر ایک اس کے اندر پوائنٹ, کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے اس کا ذکر کیا گیا, دیٹ از دا اسٹریٹ آف ہرموز. امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو ایک تو سب سے پہلے کھولا جائے, اور دوسرا اس کا کنٹرول جو ہے وہ شیئرنگ کے اوپر ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ می اینڈ دا آیت اللہ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دیٹ, اور ہم دونوں مل کے اسے کنٹرول کریں گے. جبکہ ایران اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ہماری اس کے اوپر جو خود مختاری ہے, ہمارا جو اس کے اوپر رائٹ ہے, اسے آپ کو ہولی سولی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, یہ تو ایک ایسا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس چھوٹی سی اسٹریٹ کے اوپر جو ہے اس وقت پھنسی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک پیدا کر سکتا ہے یا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ اس کو اس طرح بند نہیں کیا جائے گا اور اس کو انسٹنٹلی کھول دیا جائے گا؟ منظور صاحب, فلیکسیبلٹی وہاں پہ ہوتی ہے یا وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں سامنے والی سائڈ سے سرٹنٹی ہو. ایک انکنٹرولڈ میڈیٹر یا انکنٹرولڈ اپوننٹ کے ساتھ آپ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا سکتے, اسپیشلی جب وہ پہلے بھی نیگوشیشنز کی آڑ میں حملے کر چکا ہو. جہاں تک اسٹریٹ آف ہارموز کی بات ہے, میری معلومات کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز کا چیپٹر کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے پوری دنیا کے لیے فار ایور اکارڈنگ ٹو ایران, کیونکہ جیسے سوئز کینال یا باسفورس یا پیناما کینال چارج کرتا ہے, ویسے ایران بھی اسٹریٹ آف ہارموز کی جو میریٹائم باؤنڈری ہے اس کے حساب سے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے چارج کرے گا, جو اس نے نہیں کیا اتنے سالوں. تو ایران کے لیے تو وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. ٹرمپ صاحب تو خیر یہ بھی کہہ رہے تھے, آپ نے ٹرمپ کا ذکر کیا, وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے پوری نیوی تباہ کر دی ہے, پورا لانچر تباہ کر دیا, سب کچھ تباہ کر دیا ہے. تو آ جائیں, لے لیں اسٹریٹ آف ہارموز سے اپنے, ایک ایرانی کہتے ہیں کہ آپ 1 ملی میٹر بھی تیل لے کے چلے جائیں. تو ایران کی نظر میں تو دے آر ایٹ اے اسٹرانگر پوزیشن اینڈ دے آر وننگ دا وار. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایرانی جب یہ تصور
انشور کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بھی جگہ پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں گے. اسپیسیفکلی وین پچھلی نیگوسیشن کے اندر انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی تھی, عمان نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور اسٹریٹ آف ہارمز کی بالکل دنیا کی نظر ہے, لیکن جو ممالک جن کا ٹرمپ نے نام لیا پچھلی اسپیچ میں اور بولا کہ یہ 3 ممالک عرب ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جنگ کے اندر اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ ساری سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے ایران نے اور بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی تیل کسی کا جو ہے وہ یو ایس اور ان کے جو ایلائی سپورٹ کریں ان کا تیل نہیں جانے دے گا ایران. تو the position from Iran is clear. Unfortunately ایران کی پوزیشن کو کوئی نہیں دیکھتا, لوگ جو ہیں وہ دوسری ایکسیوس, واشنگٹن پوسٹ, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن جان ایک ایسا ارینجمنٹ, جس طرح آپ نے سوئس کنال کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, دس ہیز نیور بین ڈن نا, ماضی میں تو کبھی نہیں ہوا. اب اگر ایران اتنی ہارڈ پوزیشن اس اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر لے گا تو مطلب بہت سے ممالک ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کویت, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سعودی عرب, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ادر کنٹریز ایز ویل, وہ آپ کے چلیں امریکہ مانے نہ مانے وہ کنٹریز مان جائیں گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پیسج پرائس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. جی آئی تھنک مطلب یہ نارم رہا ہے جو انٹرنیشنل لا کی جورسپروڈنس میں ہے, میری ٹائم باؤنڈریز میں ملک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اپنی پیسج وے کو, ایزمنٹ, اس کو انٹرنیشنل لا میں ایزمنٹس کہتے ہیں, تو بالکل ایران جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے. اور یہ جن بھی ممالک کی آپ نے بات کی منصور صاحب, دیز آر دا کنٹریز جو ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جنگ میں اور اٹیکس وہاں سے ہو رہے ہیں, تو ایران اس کو بالکل لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہے کہ چارج کرے. واٹس رانگ ود اٹ, مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کوئی چیز غلط ہے. خالد مہینہ صاحب, آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی پیمنٹس کی ڈیمانڈ ایران کی طرف سے آتی ہے کہ جناب جو باقی خلیجی ممالک ہیں وہ اس طرح کی پیمنٹس کرنا شروع کریں اگر انہوں نے آئل یہاں سے لے کے جانا ہے, would they be willing to do that? It's not clear. I don't think so. They will be willing. This will be bilateral and trilateral relationship. کیونکہ یہ ہوا نہیں. اگر ایران کو کرنا تھا تو right from the time of the Shah, Suez Canal, جب سے Suez بنا, they are charging Panama Canal, charging Bosphorus میں. یہ suddenly جو نئے ڈائمنشن ہوا پورے کھیل میں, تو اس کے لیے تو کافی نیو رولز and نیو optimistic features should be done. لیکن وہ آپ لوگ اس کا بات کر رہے تھے 15 points, I think it has to be, جیسے آپ کے پریویس اسپیکر نے کہا کہ there has to be confidence from both sides, کیونکہ ایران was talking to USA, پھر USA نے ان کو اٹیک کیا, پھر ایران نے آ کے 2-3 اور ڈائمنشنز ڈالے جو یہ جو ادر کنٹریز کو ریجن میں, جو میرے خیال میں امریکنز چاہتے تھے, اور امریکنز کے جو وہ جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں نتنیاہو, اور یہ they want complete confusion, complete disarray, پوری ریجن میں ایک دوسرے سے لڑے, کیونکہ گریٹر اسرائیل, I don't believe in conspiracy theories, but greater Israel is a threat. اور یہ زائنس جو ہیں whether امریکہ میں یا اسرائیل میں, یہ وجودی خطر ہے, existential threat. So both sides now should have, میرے خیال میں اگر ایران knowing کہ وہ دوسرے unreliable dialogue partner نہیں ہے, بس پھر بھی through پاکستان, third party, through Italy, through Spain, آپ UK اور اس کو فرانس کو چھوڑ دیں, لیکن if there is going to be some negotiation openly, تو میرے خیال میں ٹرمپ بھی کارنر میں آ جائے گا.